السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد چند قواعد کی دہرائی کریں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ناظرین اکرام، اب تک ہم سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم چند قواعد کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلی آیت قال الملأ، قاف یہ حروف پر یعنی مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے جو ہمیشہ پر گول ادا کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے قال۔ اس کے بعد من قومی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے تو نون ساکن کا یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز مکمل ادا نہیں ہوگی بلکہ پوشیدہ ادا ہوگی، اور پوشیدہ یعنی نون کی جو آواز ہے وہ مخفی ہوگی اور ساتھ میں
ایک الف کے برابر غنہ کی آواز، نون غنہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد من فرعون ان ھذا، انا میں جو نون مشدد ہے تو یہاں پہ اس کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ھذا میں ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ساحر میں سین کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، سین اور ثا جس پر 3 نقطے آتے ہیں، ثا، ان دونوں میں فرق یہ ہے سین سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ثا جو ہے نرمی کے ساتھ، تو اس لحاظ سے میں نے کہا سین کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ساحرن، را کے اوپر 2 پیش ہیں، تنوین ہے، تو اس کو ہم پر ادا کریں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ را پر 2 زبر یا 2 پیش یا زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو تنوین اس پر آیا ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی مکمل تنوین کی آواز کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آیا ہے۔ اس کے بعد علامت وقف آیت آ جانے کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف ہے یہ چونکہ متحرک ہے تو قاعدہ وقف کے مطابق اگر آخری حرف متحرک ہوتا ہے تو اس کو ہم ساکن کر کے وقف کرتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم نے وقف تو کر دیا۔ اس سے پہلے جو یا ساکن جس کو حرف مد بھی کہیں گے یہاں پہ، تو اس کو ہم عام جس قدر کھینچتے ہیں اس سے زائد کھینچیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ اگلی آیت یرید، اب دیکھیں سب سے آیت کی جو سب سے پہلی جو پہلا جو حرف ہے اس پر تشدید آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر کوئی ان دونوں آیات کو آپس میں ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو ان کے لیے یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ جب ملا کے پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے اس طرح سے کہ علیم یرید، یعنی میم پر جو تنوین ہے اس کا ادغام یا میں ہو جائے گا، تو اس کے لیے یہاں پہ یا پر تشدید پہلے سے دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں تو اس تشدید کو ہم نہیں پڑھیں گے، تو چونکہ ہم نے پہلے وقف کر دیا تھا اس لحاظ سے ہم اس کو یہاں پہ پڑھیں گے، ان تشدید کو تو پڑھیں گے یریدو۔ اب را کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس کو ہم پر نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ آگے ان یخرجکم، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف یا آیا ہے تو نون ساکن کا ادغام یا میں ہو گیا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ یخرجکم، خوا جو ہے یہ حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ حرف ہے، تو اس لیے یہ جس کسی بھی حالت میں ہو، یعنی زبر، زیر، پیش، جزم، جس کسی بھی حالت میں ہو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ یخری، اس کے بعد را، اس کے نیچے کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ جکم من، اب پہلے میم ساکن کا ادغام آگے میم میں ہو گیا ہے، دونوں میم ایک ساتھ ہو گئے ہیں تو ادغام کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد من ارضکم، اب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے تو اس نون ساکن کے یہاں اظہار ہوگا، یعنی اظہار مطلب مکمل اس کی آواز کی ادائیگی ہوگی اور کسی قسم کوئی غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ارضکم، اب را ساکن یہاں پر ادا کیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے را ساکن سے قبل حرف پر اگر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن کو پر یعنی گول پڑھتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کے مطابق ہم اس کو گول پڑھ رہے ہیں۔ آرو، اس کے بعد ضاد، یہ تو ہمیشہ پر ہونے والے حروف میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ آگے جیم جو علامت وقف ہے وہ آیا ہے تو ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ اس کے بعد فما ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، جس طرح سے سین اور ثا میں نے فرق بتایا تھا کہ سین سخت اور ثا جس پر 3 نقطے ہوتے ہیں اس کو نرم پڑھتے ہیں، اسی طرح ذال کو نرم پڑھتے ہیں اور زا جس کو ہم زے بھی کہتے ہیں اس کو سخت پڑھتے ہیں۔
تو ذال جو ہے یہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو یہاں ہم پڑھیں گے لا. اس کے بعد تا جو ہے یہ باریک پڑھیں گے. تا اور طا جس کو توئے کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق یہ ہے، تا جو ہے باریک ادا ہوتا ہے اور توئے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پر پڑھیں گے ہمیشہ. اس کے بعد یہ جو حمزہ پر جزم ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ تا اس کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد علامت وقف آیت آ جانے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا. قواعد وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر حرف مد ہے تو اس کو لمبا اور مزید کھینچ کر پڑھتے ہیں مد عارض کے قاعدہ کے مطابق. تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.